إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا
إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں، یعنی نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں، ان تمام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خصوصیات ایسی حاصل ہیں جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں کچھ ایسے اعزازات سے نوازا ہے کہ ان اعزازات میں ابراہیم علیہ السلام یکتا اور تنہا نظر آتے ہیں. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب ساری کائنات ننگی اور برہنہ کھڑی ہوگی تو اس میدان محشر میں سب سے پہلے جن کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہوں گے. اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا عزت کا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کو اولیت حاصل ہے کہ ان نیکیوں کی اور ان اعمال کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے. یہی ختنے کا مسئلہ دیکھیے جو آج امت مسلمہ کا شعار ہے. اس ختنے کا آغاز اور اس کی ابتدا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ختنہ کرنے کا کوئی رواج نہ تھا. ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو رب ذوالجلال والاکرام نے انہیں حکم دیا کہ ختنہ کریں. اب پورے ماحول سے ہٹ کے بڑی عمر میں بلا تعمل اللہ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے ختنے کی ابتدا کرتے ہیں، اور اسی سے پھر آگے ختنے کرنے کا حکم بعد میں ملتا ہے. اسی طرح مہمان نوازی کی ابتدا اور مہمان نوازی کی طرح ڈالنے والے
وہ بھی ابراہیم علیہ السلام. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اول من ضیف الضیوف ابراہیم، سب سے پہلے جس نے مہمان نوازی کی طرح ڈالی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. بلکہ حافظ ابن قیم اور ابن کثیر علیہم الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. کوئی مہمان نہ آتا تو گھر سے باہر چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے، سڑک پہ کھڑے ہو جاتے اور آنے جانے والوں کو اپنا مہمان بنا کے گھر بلا کے کھانا کھلاتے. اسی مہمان نوازی ہی کا تو تقاضا تھا کہ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ابراہیم علیہ السلام انہیں نہ پہچان پائے کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان. بس مہمان سمجھا انہیں. سلام علیہ السلام کے بعد، علیہ السلام کے بعد اٹھے اور جناب بھنا ہوا بشرا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ بسم اللہ پڑھیں جناب، کھائیں. ان کو کیوں نہیں کھاتے؟ یہ مہمان نوازی ہی کا تقاضا تھا کہ انہوں نے فی الفور اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن کے بال سفید ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم ہیں. آپ سے پہلے انسانوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے. ماحول سے ہٹ کے جب یہ سیاہی سفیدی میں تبدیل ہونے لگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا کہ ما ھذا، حضور اللہ یہ کیا ہے؟ ان کو کیا ہو گیا؟ یہ تبدیلی کیسے؟ جواب ملا کہ ھذا وقار، یہ تو وقار ہے، اس سے تو عزت بڑھتی ہے. اس سے کوئی بابا جی کہتا ہے، کوئی چاچا جی کہتا ہے، کوئی تایا جی کہتا ہے. ورنہ پہلے ہوئے مولوی اور پیچھا آٹو مڑیا، پہلے یہ باتیں ہوتی. لیکن جب بال سفید ہوتے ہیں معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس کو بابا جی، چاچا جی، تایا جی کہہ کے بلاتے ہیں. یہ وقار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ یہ وقار ہے تو پھر اس کو اور بڑھائیں. وقار تو ہونا چاہیے، عزت و توقیر تو ہونی چاہیے. یعنی بالوں کی سفیدی بھی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا ہے. اور پھر اللہ کے ہاں جو محبوبیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے ان میں آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. امت کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے ہیں بہترین نمونہ ہے. نبی علیہ السلام سے ہٹ کے صرف ابراہیم علیہ السلام کو یہ اختصاص حاصل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. وہ کیا نمونہ ہے؟ اس کی وضاحت بھی فرما دی اللہ سبحانہ و تعالی نے. فرمایا اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بیننا وبینکم کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء. یہ اسوہ حسنہ کس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک اور صاف لفظوں میں فرمایا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہمارا
تمہارے اور تمہارے ساتھ اور تمہارے معبودوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں, تمہارے معبودوں کا بھی انکار کرتے ہیں. کفرنا بکم, ہمارا تمہارے اور تمہارے معبودوں کے ساتھ کوئی علاقہ اور تعلق نہیں. اسی بنیاد پہ کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی ایمانی رشتہ نہیں. علاقے کی نسبت وجہ, خاندانی تعلق اپنی جگہ, لیکن اصل تعلق اور اصل رشتہ تو ایمان کا رشتہ ہے. اور یہ رشتہ خاندانی رشتے سے بھی مقدم, وطن اور خطے کے تعلق سے بھی مقدم. یہی سبق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا. ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا ہے تو سبق دیا کہ دیکھو, ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف کہا اگر تم ایمان نہیں لاتے تو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. فرماتے ہیں بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء, ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ہے, اختلاف ہے. محبت کی بنیاد ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو خاندانی تعلقات سچے اور سچے محبت کی بنیادیں استوار اس سے نہیں ہو سکتی. اصل محبت کا معیار اور اس کا علاقہ اور تعلق وہ ایمان اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ وابستہ ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. اور یہ اختلاف اس وقت تک رہے گا جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک کو مان نہیں لیتے. جب یہ اقرار کرو گے کہ اللہ ہمارا وحدہ لا شریک ہے, پھر تم ہمارے بھائی ہو. انما المؤمنون اخوہ, پھر تم سب ہمارے بھائی ہو. اگر ایمان قبول نہیں کرتے, انکار کرتے ہو اور شرک کا ارتکاب کرتے ہو, فرماتے ہیں پھر ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ناتا نہیں, ہمارا تمہارے ساتھ اختلاف. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ سمجھنے والے کاش ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اس طریقے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. آج ہم نے آپس میں تو عداوتیں اور دشمنیاں بنا لی ہیں, اور جو اللہ کے دشمن ہیں, جن کو اللہ نے اپنا اور ہمارا دشمن قرار دیا ہے, ان کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں. جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں, تمہارے نہیں میرے بھی دشمن ہیں, ہم ان کے ساتھ تو نرم گوشہ رکھتے ہیں, ان سے تو محبت کرتے ہیں, بلکہ ان کے ہر حکم کی فرما برداری میں اپنی عزت سمجھنے لگے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی عزت خاک میں ملتی ہے, مل جائے. مسلمانوں کی عظمت پستی میں تبدیل ہو جاتی ہے, ہو جائے. مسلمانوں کی عزت کی ناک کرتی ہے, کر جائے. مسلمان رسوا ہوتے ہیں, ملک رسوا ہوتا ہے, ہو جائے. لیکن ہمارے یہ آقا ہے اور ولی نعمت یہ ناراض نہ ہو جائے. بتلاؤ, تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کی اداؤں پہ عمل کرنے والوں, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے فرمایا ہے تمہارے لیے نمونہ ہے, اور یہ حکم بھی ابراہیم کا ہمارے لیے نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جب ہم نے اس حکم کو چھوڑا, اس کے برعکس اپنے تعلقات اور محبتیں اور چاہتوں کا مرکز اس کے برعکس کسی اور کو بنایا, بھائیوں پھر ہمیں عزت نہ ملی. ہم چاہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ان ہیلوں اور بہانوں سے کہ عزت مل جائے, رسوائی نہ ہو, مستحکم ہو جائے. اور استحکام اس کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ مستحکم فرمائے.
عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ عزت عطا فرمائے، حکمرانی اس کو ملتی ہے جس کو اللہ حکمرانی عطا فرمائے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ہم نے تو اپنے ایمان کی بھی دھجیاں اڑا دی، ہم نے اللہ کو عزت اور ذلت کا مالک نہ سمجھا، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اقتدار کا بادشاہ اور مالک اور بادشاہ نہ سمجھا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ امریکہ اور یورپ وہ جسے اقتدار دے وہ اسے اقتدار ملتے ہیں، جسے یہ عزت دے اسے عزت ملتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہمارے بھائی بندے وہ ہیں جو ہمارے ہیں، مومن ہیں، جو ہمارے بھائی بندے وہ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ایمان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں، شرک ان کے عقائد اور اعمال میں رچا بسا ہے۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق اور ناطہ نہیں۔ کاش مسلمان اس اصول کو ہمیشہ اپنائے رکھتے، مسلمان بھی متفق رہتے، ان میں ایک ملی غیرت بھی پیدا ہوتی، دینی غیرت بھی ان میں پیدا ہوتی۔ اس اصول کو ختم کر کے ہم نے تو غیرت کا ہی جنازہ نکال دیا، اس اصول کو ختم کر کے حقیقتاً ہم نے اپنی غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم وہ ہے علیہ السلام جن کے بارے میں پہلے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اس مسئلے میں رب ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ابراہیم تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم نے باپ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، اور چھوڑا باپ کو یا نہیں چھوڑا؟ گھر بار کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، وطن سے نکلنا گوارا کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم یہاں نہیں رہنے دیتے، سرزمین یہاں کی بابل کی تنگ کر دیتے ہو، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جانتا ہوں میرا رب خود ہی میرے لیے کوئی نہ کوئی جگہ بنا دے گا۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کے ساتھی کو بڑے افراد نہ تھے، یہ نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ ذرا اپنے انبیاء کی تاریخ پڑھ کے اٹھا کے دیکھیں، ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے والے کل 3 فرد تھے۔ حضرت ابراہیم، ان کی اہلیہ حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط، یہ کل 3 افراد پہ مشتمل کائنات تھی، یوں سمجھیے، اور سارے ملک سے لڑائی لے لی ہے، ساری برادری سے اختلاف ہے۔ یہ نہیں کہ جناب یہ بڑی قوی اور طاقتور تھے، انہوں نے ایسے للکارا اور ایسے چیلنج کیا، ان میں قوت اور ظفر موجود تھا، نہیں، بلکہ گنتی کے 3 افراد، گھر چھوڑنا، ملک چھوڑنا، ہر چیز کی محبت چھوڑنا گوارا کر لی، لیکن اللہ سے تعلق توڑنا گوارا۔ فرمایا میرا تمہارے ساتھ اختلاف، میری تمہارے ساتھ کٹی کوئی علاقہ نہیں، ایک ہی علاقے کی بنیاد حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک اللہ کو مان لو، پھر کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہی بات تو اللہ کے نبی نے کہی، قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ نبی نے یہ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارا میرا تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، آؤ اختلاف کو ختم کرتے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی پہ جمع ہو جائے، پھر کوئی اختلاف نہیں۔
وہی بات جو حضرت ابراہیم نے کہی، وہی بات سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ تھے ابراہیم۔ اور ایسے تو اللہ ذو الجلال نے نہیں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ ابراہیم کسی کا نہیں بنتا۔ اب اللہ بھی دھتکار دے تو پھر اللہ پہ ایمان کیا ہوا؟ بات سمجھو، اور سب سے کٹے گی، سب سے توڑا رشتہ اور تعلق۔ اب اللہ بھی اپنی محبتوں اور چاہتوں کا اظہار نہ کرے تو پھر یہ تعلق کیا ہوگا؟ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور تو ابراہیم کو کوئی خلیل بنائے یا نہ بنائے، دوست بنائے یا نہ بنائے، رب العالمین نے اعلان کیا کہ میں ابراہیم کے ساتھ اپنی دوستی استوار کرتا ہوں۔ یہ مقام خلت، یہ مقام خلیل، یہ بھی ابراہیم کے حصے میں آیا۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ والخلت منصب یقتضی توحید المحبوب، توحید المحبوب وَأَن لَا يُشَارِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَحَدٌ۔ فرماتے ہیں مقام خلت یہ ہے، خلیل کا معنی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یقتضی توحید المحبوب بالمحبہ، کہ جس محبوب سے محبت کا رشتہ استوار کیا ہے بس پھر آنکھوں میں وہی محبوب نظر آئے، کوئی اور نظر نہ آئے۔ جس محبوب سے تعلق وابستہ کیا ہے، جس کو اپنا محبوب بنایا ہے، پھر دل میں اسی کی چاہت، اسی کی محبت، اسی سے تعلق، اسی سے پیار، اور اس کی ہر ادا پہ قربان۔ اللہ اکبر، اس کی پھر ہر ادا پہ قربان۔ اور اسی لیے تو کہا گیا، ابن قیم ہی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ قلبہ للرحمن وولدہ للقربان ومالہ للضیفان ومالہ للضیفان وجسدہ للنیران۔ اللہ اکبر، دل ہے تو اللہ کے لیے، قلبہ للرحمن، دل ہے تو اللہ کے لیے، اور جسم ہے تو اللہ کے لیے آگ میں جانا گوارا۔ اللہ سے تعلق ہے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنا گوارا، تعلق ہے تو اپنا سارا مہمان مال اللہ کی راہ میں دینا گوارا۔ میرا تو کچھ بھی نہیں، میرا تو کچھ بھی نہیں، نہ میری جان، نہ میری اولاد، نہ میرا مال، اے اللہ جو کچھ ہے وہ سب تیرے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ بات ایسے تو نہیں کہہ دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، رب نے آزمایا، اللہ نے آزمایا، اور ان آزمائشوں میں ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ انی ارا فی المنام اصبح انی اصبح ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں بیٹا، یہ وہ بیٹا ہے جو بڑھاپے میں دعائیں کر کر کے رب ذو الجلال سے لیا، رب ہب لی من الصالحین، ہاتھ اٹھتے تھے تو یہ اٹھتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ اب بیٹا ہوا، اللہ نے دیا، چلنے پھرنے فلما بلغ معہ السعی، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، انگلی پکڑنے کے قابل ہوا، تو فرمایا ذبح کر دو۔ اور ذبح کرنے سے پہلے فرمایا او جنگل میں چھوڑ کے آؤ، اس کی ماں کو بھی اور اس کو بھی۔ سوچئے، تو ہمارے ہاں جس بیوی سے اولاد ہوتی ہے وہ زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ حضرت سارہ کے پاس اس وقت اولاد نہ تھی، سب سے پہلے اولاد ہوئی تو حضرت حاجرہ کے ہاں، ان کے بدن سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ دو بیوی ہیں، ایک کے پاس اولاد ہے، دوسری کے پاس اولاد نہیں۔ اللہ نے پہلے تو یہاں امتحان لیا، پتہ چل جاتے ہیں، اور ہمیشہ پھلدار درخت سے محبت ہوتی ہے، جس سے پھل نہیں ہوتا لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں، رشتہ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ پہلے پتہ چلے کہ اس پھلدار سے کتنی محبت ہے ابراہیم کو،
بیوی اولاد والی سے کتنی محبت ہے. کہا ابراہیم چلو چھوڑ کے آؤ. جا کے بسایا، وہاں ٹھہرایا، اللہ کے سپرد مشکیزہ پانی کا اور کچھ کھجوریں، اور جن کو چھوڑ کے جہاں چھوڑ کے آئے تھے وہاں ان کے ننیحال اور ددیال نہ تھے. بے آب ہو گیا، جنگل تھا، انسانیت وہاں دور دور تک دیکھنے کو نہیں آتی تھی. وہاں نہ جا کے بسایا. وفا شعار بیوی نے پوچھا بھی کہ حضور کیا بات ہے؟ میری محبتوں کا یہی صلہ مجھے مل رہا ہے اور میری وفاداریوں کا یہی بدلہ مجھے مل رہا ہے کہ یہاں جنگل میں تن تنہا مجھ کو اور میرے معصوم بیٹے کو چھوڑے جا رہے ہیں. کوئی جواب نہیں. کتنا حوصلہ ہے اللہ کے نبی کا. کوئی جواب نہیں، کوئی دلاسا نہیں، کوئی تسلی نہیں. جاتے ہوئے کس کے حکم سے؟ اشارہ کر دیا اس رب عرش عظیم کے حکم سے. وفا شعار کہتی ہے، اعتاز گزار کہتی ہے، ذلہ یزین اللہ، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو ہمارا نگہبان بھی وہی، بیابان میں نگہبان بھی وہی، ہمارا محافظ بھی وہی، ہمارے کام سنوارنے کا والا بھی وہی. اذن لا یزین اللہ. یہاں رہے. وقت گزرتا گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، پھر خواب دیکھا اور ابراہیم پھر پہنچ گئے. یہ دو نا بیٹا مجھے، میں ذرا لے جا رہا چاہتا ہوں. اب وہاں کیا ہوا؟ رب کا قرآن کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کیا خیال ہے بیٹا؟ اللہ نے مجھے خواب میں یہ دکھایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور بیٹے وفادار نے یہ نہ کہا کہ ابا حضور کبھی خوابوں کے پیچھے باپ نے کبھی بیٹے کو بھی ذبح کیا ہے؟ یہ تو محض خواب. فرما بردار بیٹے نے بھی خواب سمجھ کے ٹال مٹول کی راہ اختیار نہیں کی، بلکہ فوراً عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی جس کا حکم ملا ہے بسم اللہ کیجئے، اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا. اللہ صبر بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں. اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا. یہ معصوم بیٹا، لکھا ہے کہ ابراہیم نے مشورہ نہیں لیا تھا، بلکہ ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں تو رب سے دعائیں رب ہب لی من الصالحین کی کرتا رہا، یہ میرا بیٹا نیک بھی ہے یا نہیں، فرما بردار بھی ہے یا نہیں. ابراہیم سے مشورہ مطلوب نہ تھا کہ بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے، بلکہ ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری دعاؤں کا صحیح پرتو کیا اسماعیل ہے یا نہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ نے یہ قربانی ایسی قبول کی کہ لٹاتے ہی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، لٹاتے ہی اللہ ذو الجلال نے آوازہ دے دیا، جبرائیل نے بلا دیا کہ بس بس مقصد پورا ہو گیا. جب جہاں تک پہنچ گیا تو اگلا مرحلہ آپ کے لیے کون سا مشکل ہے، آپ اس سے بھی گریز نہیں کریں گے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے خواب کو سچا کر دیا. قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کی تعبیر سچی کر دکھائی. بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی یہی قربانی آنے والوں کے لیے ایک راہ بن گئی. آنے والوں کو حکم ملا وترکنا علیہ فی الآخرین، بعد میں آنے والوں، اور مجھے ابراہیم کی تسلیم و رضا کی یہ ادا اس طرح پسند آئی ہے کہ تم بھی اس کی حکایت کرتے رہو، تم اس کو یادگار کے طور پہ اس کو اسی طرح مناتے رہو. اور آج بھی امت اللہ کے اس حکم اور نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق قربانی کیے جا رہے ہیں. اللہ سب کی قربانی قبول فرمائے. مگر ایک بات حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک عجیب بات کہی.
چند روز ہوئے دیکھ رہا تھا لطائف المعارف حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عجیب بات کہی اور ہلا کے رکھ دیا. کہتے ہیں لوگوں اور تم قربانی اپنی کرتے ہو، لیکن یہ تو دیکھو قربان کسے کرتے ہو؟ قربان کرتے ہو جانور کو. یہ جانور کیسا ہے؟ جو اللہ کا ذاکر ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. یہ جانور ایسا ہے جو اللہ کی تسبیح کہہ رہا ہے، اللہ کی حمد کہتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. بلکہ قرآن نے کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانور وہ بھی مجھ کو سجدہ کرتے ہیں. زبان اور اپنی اداؤں سے اطاعت گزاری ہی نہیں، وہ سجدہ بھی کرتے ہیں. اللہ کے ہاں سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں. اللہ کے کلام نے کہا بھائیوں، اور اللہ کا نام لے کے اس ذاکر اور ساجد کو ہم ذبح کرتے ہیں. اس ذاکر اور ساجد کو ہم اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں. ذبح کرنے والوں کو بھی تو کچھ حیا آنی چاہیے کہ میں کتنا ذاکر اور میں کتنا ساجد ہوں اللہ کا. کوئی اللہ کے نام پہ ایک ذاکر اور ساجد کا سر تو کاٹا، لیکن اپنی ہوس وہ نہ کر سکی، اپنی ہوس وہ نہ کر سکی. ذبح کرتے ہوئے کو تم سنت ابراہیمی کے مطابق کہتے ہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. لیکن بتلاؤ کتنے آستینوں میں بت چھپے ہوئے ہیں جن کے آج ہم پجاری بنے ہوئے ہیں، اپنی ہوس کے غلام، اپنے ماحول کے غلام. اور کتنے ہیں جناب زندہ خدا اور مردہ خدا جن کی پجاری ہم بنے ہوئے ہیں. کس منہ سے کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ میرا تو مرنا جینا تیرے لیے، یہ تو ایک قربانی، یہ تو ایک قربانی ہے. میرا تو مرنا جینا اللہ تیرے لیے ہے، للہ رب العالمین. اب عزم تو یہ ہو، لیکن اللہ کے حکم پہ نہ ہماری خواہش کی شاہ رگ کٹے، نہ ہمارے معبودان باطلا وہ ہم سے چھوٹے، نہ ماحول کا معبود وہ ہم چھوڑنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو پائے. مجھے بتلاؤ اس ذاکر اور ساجد کا گلا کاٹنے کا نتیجہ اور سبق اس سے ہم نے کیا لیا؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہماری قربانی قبول فرمائے. جو نفس یہاں ایک بات دیکھیے، قربانی کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا دم افرا خیر من دم السوداء. حضور نے مختلف انداز کی قربانیاں کی، مگر ایک قربانی کے بارے میں فرمایا دم افرا، سفید جانور کا، سفید رنگ کا جانور خیر من دم السوداء، دو سیاہ جانوروں سے بہتر. ایک سفید جانور دو سیاہ جانوروں سے بہتر. جانور سیاہ رنگ کا اور وہ دو اور یہ ایک سفید. کجا پیسے جناب 15-20 ہزار اور کجا 8-10 ہزار، ڈبل خرچہ ہے نا دو میں. گوشت زیادہ، خون زیادہ، پیسے زیادہ، لیکن خیر من سوداء. اس کی کنہا کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ شارحین حدیث نے اس بارے میں کچھ نہیں لکھا، بس یہی کہ اللہ ذو الجلال کے نبی نے فرمایا ہے ہمارا اس پہ ایمان. لیکن ایک بات سمجھ آتی ہے، ذرا غور کیا تو اللہ ذو الجلال نے اپنا فضل فرمایا اور یہ بات سمجھا دی. وہ کیا؟ اللہ اکبر. نبی علیہ السلام تفاعل کے قائل تھے، بدشگونی کے قائل نہ تھے، تفاعل کے قائل تھے. اچھے نام سے حضور اچھی تعبیر لیتے تھے. بہت سے واقعات ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب مکے والوں کا نمائندہ سہیل بن عمر بن کے آیا تھا، حضور نے دیکھتے فرمایا تھا سہل اللہ امرہ، اللہ اس کا ہمارا معاملہ صحیح کر دیں گے، آسان فرما دیں گے. صلح ہو گئی، صلح ہو گئی. یعنی یہ تفاعل، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ. بھائیو
معلوم یوں ہوتا ہے کہ یہاں بھی ایک تفاعل کی کیفیت ہے کہ اللہ یہ سفید اور بے داغ، یہ سفید اور بے عیب، اللہ ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دے. یہ سفید اور یہ بے عیب جانور اللہ قبول فرما لے اور ہمارے سیاہ نامہ اعمال کو سفید کر دے، اور ہمارے سیاہ نامہ اعمال کو سفید کر دے. اللہ اس قربانی کے نتیجے میں ہمارے عیوب ڈھانپ دے، ان کو صاف فرما دے. اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے، ہماری کمی اور کوتاہی اللہ ذو الجلال معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.